السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں چکن شامی کباب کی ریسیپی۔ تو اس کے لیے میں نے لیا ہے تھائی والا چکن اور ساتھ میں ایک بڑا لہسن اور ادرک تھوڑا سا۔ اس کو ہم ڈالیں گے پریشر کوکر میں، اور ساتھ میں ایک بڑے سائز کا پیاز ہے، گول لال مرچیں اور دار چینی کا پیس، اور ایک ہے تیز پتہ اور کچھ گرم مسالہ ہے۔ اس کو بھی ہم اس کے اندر شامل کر دیں گے اور 10 سے 15 منٹ کا ویٹ لگائیں گے۔ اور اس کے بعد میں نے اس میں تھوڑا سا نمک شامل کیا ہے، اور جو دال تھی چنے کی اس کو آدھا گھنٹہ پہلے بھگو دیا تھا۔ اگر آپ کٹھی ڈالیں گے تو تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جائے گا، اس سے اچھا آپ تھوڑا سا اس کو تھوڑی دیر اس کو بھگو لیں اور پھر آپ اس میں شامل کر دیں۔ تو آدھا گھنٹہ تقریباً میں نے اس کو پریشر لگایا تھا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں، یہ جو اندر پتہ ڈالا تھا اس کو نکال دیں گے، اور باقی جو چیزیں ہیں اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اس کا جو پانی ہے تھوڑا سا وہ اچھی طرح سے ڈرائی ہو جائے، اور پھر اس کے بعد میں نے اس میں پسا ہوا گرم مسالہ 1 ٹیبل اسپون اور تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچ جو ہے وہ میں نے اس میں شامل کر دی تھی۔ باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں۔ اور یہ تھوڑا سا دھنیا اور پودینہ، خوشبو کے لیے پودینہ میں نے یوز کیا تھا اس میں، تو وہ اس میں ڈال دیں، اور اسی پتیلے میں پھر میں نے اس کو میش کر لیا تھا اچھی طرح۔ جب یہ اچھی طرح سے میش ہو جائے گا تو اس کو تقریباً میں نے 15 سے 20 منٹ کے لیے دوبارہ سے فریج میں رکھ دیا تھا، تاکہ اس کے کباب اچھی طرح سے چپک جائیں۔ یہ دیکھیں، اگر آپ اس کے اندر انڈا شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایک انڈا شامل کر دیں، لیکن میں نے نہیں کیا۔ کچھ بنا کر آپ فریز بھی کر سکتے ہیں 15 سے 20 دن کے لیے۔ تو ایک ایک کر کے کباب بنائے، اور میں نے تو الگ سے انڈا لیا تھا اور اس کو فرائی کیا اور فائنل لک کی پکچر لینا، ویڈیو بنانا میں یاد بھول گئی، تو اسی طرح سے پھر میں نے اس کو انڈا لگا کے فرائی کر لیا تھا۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو میری یہ ریسیپی اچھی لگی ہوگی، تو پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب لازمی کریے گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔